فضائل اعمال پر ایک مستقل بیان کروں گا انشاءاللہ کہ اس میں جو کرامتیں ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، کیونکہ اس نے بڑا مذاق اڑایا کہ ایک بزرگ تھے، ان کا 20 دن تک انہوں نے ایک وضو سے 20 دن یا 10 دن نمازیں پڑھی ہیں. اس پہ لوگوں نے ہنسے بھی ہیں، ہاں ہاں وہ ویسے مذاق نہ. اور ان کا کہ بھائی یہ تو ایک صاحب نے کمنٹس کیے نیچے، میں ڈاکٹر ہوں اور میں کہتا ہوں کہ 10 دن تک کوئی اپنی قضائے حاجت روک نہیں سکتا. اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ کرامت کا جو باب ہے اس کا میڈیکل سائنس سے کوئی تعلق. بولو بھائی. پھر یہ بھی سوال لوگوں نے اٹھایا کہ صحابہ کے تو 10 دن تک کوئی نہیں پڑھ سکا. کرامت میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ جو فلاں بزرگ کی کرامت ہے پوری دنیا میں جتنے بزرگ ہیں ان سے بھی وہ اس کا صدور ہو. دیکھو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کون ہے جو یہ تخت اٹھا کے میرے سامنے لے آئے گا ملکہ سبا کا. اسباب کی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ایک بزرگ نے کہا جن کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں لے آؤں گا، اور ابھی بات کی اور تخت حاضر. اب نیچے ڈاکٹر کمنٹس کر رہا ہے یا سائنسدان کمنٹس کر رہے ہوں کہ یہ پاسبل. بھائی امپاسبل ہے تبھی تو کرامت ہے. اور یہ کہے کہ یار وہ بزرگ لے آئے سلیمان کیوں نہیں لے کر آئے، یہ ایسا ہی ہو گیا. حضرت موسیٰ تو لاٹھی کو سانپ بناتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت موسیٰ سے بھی افضل تھے، وہ لاٹھی کو سانپ کیوں نہیں بنا سکے بھائی. تو کسی سے کوئی معجزے کا یا کرامت کا صدور. حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا ملا، حضرت مریم تو پیغمبر نہیں تھی. میڈیکل کوئی ڈاکٹر نیچے کمنٹس کہ میں اس مولوی کی تقریر کو نہیں مانتا، حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا کا میڈیکل یہ ممکن نہیں ہے. تبھی تو کرامت ہے، معجزہ بھی نہیں ہے تو کرامت ہے، اللہ نے کر دیا ایسا. اب کہیں کہ حضرت مریم تو اتنی نیک تھی تو فلاں خاتون بالفرض یا فلاں پیغمبر اس سے بھی نیک تھے، ان کو بغیر بیوی کی اولاد کیوں نہیں مل گئی. تو بھائی یہ کس نے کہا ہے کہ اگر ایک کرامت کسی سے صادر ہو رہی ہے تو اس سے بڑے بزرگ سے بھی اس کرامت کا صادر ہونا ضروری ہے. یہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. بسا اوقات صحابہ میں ایک چھوٹے درجے کے صحابی تھے، ان سے کرامت کا صدور ہوا، ان سے بڑے درجے کے صحابی سے کرامت کا صدور نہیں ہوا. تو فضائل اعمال پہ زیادہ سے زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت آپ نے اس واقعے کو بیان کر دیا، ٹھیک ہے نا، تو اس کی سند کیا ہے؟ یہ تو بے سند واقعہ ہے. وہاں یہ اعتراض نہیں ہو سکتا 10 دن تک ایک وضو سے نماز پڑھنا میڈیکلی ممکن نہیں ہے. یہ سب فضول بے وقوفوں والے اعتراضات ہیں جو کرامت کے لفظ سے بھی واقف نہیں ہیں. میڈیکلی تو حضرت مریم کے بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہونا بھی ممکن، لیکن جیسے وہ اللہ نے کر دیا تو کیا بطور کرامت اللہ ایک بزرگ کو 10 دن تک ایک وضو سے نماز نہیں پڑھوا سکتا کیا؟ ہاں یہ کہیں گے کہ یہ کون سے بزرگ دنیا میں پیدا ہو گئے. تو بھائی بزرگ بڑے بڑے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ آپ تو بزرگوں کے قائل ہی نہیں ہے نا، اس لیے آپ کو یقین نہیں آ رہا. ہاں یہ ضروری ہے کہ کرامت مستند ہونی چاہیے.